میں نے سوچا آج اس پہ بات کی جائے جس وجہ سے ہم لوگ دنیا میں آئے ہیں۔ اللہ پاک نے میری، آپ کی اور قیامت تک جتنے انسان آئیں گے سب کی کامیابی رکھی اپنے پورے کے پورے دین میں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو اتنے گناہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار ہم لوگ اتنے گناہ کرتے ہیں، اللہ کہاں معاف کرے گا۔ ایک دفعہ کفل ایک لڑکی لے کے آیا، تو کفل جب گھر میں داخل ہوا تو دیکھا وہ لڑکی رو رہی تھی۔ ایک شخص نے 99 قتل کیے۔ تو میرے بھائیو، اللہ ایسا ہے، لوگ ڈراتے ہیں اللہ معاف نہیں کرے گا، اس وجہ سے کتنے لوگ گناہ پہ، یقین کرو بس گناہ پہ نا ٹھہر گئے۔ میں نے اس کو 1000 اونٹ اور 1000 بکریاں دیں، لیکن میں نے اپنے مال میں سے تھوڑا سا مال دیا، اس نے اپنا سارا مال مجھ پہ قربان کر دیا۔ حضرت عباس سفر میں تھے، کسی بدو کے گھر پہ ٹھہرے، بارش تھی، تو اس بدو نے ایک اونٹ کاٹ دیا، کھانا کھلایا۔ اگلے دن مطلب 7 دن بارش تھی، اگلے دن پھر اونٹ کاٹ دیا۔ السلام علیکم، تو کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو یار میں نے سوچا آج اس پہ بات کی جائے جس وجہ سے ہم لوگ دنیا میں آئے ہیں۔ دیکھو ہم لوگ آئے نہیں، ہمیں بھیجا گیا ہے۔ کیوں؟ انسانوں کے لیے، فرآسانی کے لیے، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک نے میری، آپ کی اور قیامت تک جتنے انسان آئیں گے سب کی کامیابی رکھی اپنے پورے کے پورے دین میں۔ اور یہ دین ہماری زندگی میں کیسے آئے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ چل کے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا تھی؟ تبلیغ، کیونکہ ہمارے نبی آخری نبی، ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور جس انسان نے بھی کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پہ یہ واجب نہیں، اس پہ یہ فرض ہو گیا کہ یہ کلمے کی دعوت اس کو پوری دنیا میں دینی ہے۔ پوری دنیا میں نہیں تو اپنے ارد گرد جتنے بھی کافر ہیں سب کو برائی سے روکنا ہے، اللہ کا بتانا ہے، آخری نبی کا بتانا ہے، اور اس کلمے کی دعوت دینی تاکہ وہ لوگ بھی جہنم سے بچ کے جنت میں چلے جائیں۔ یہ میرا، آپ کا اور پوری دنیا میں جتنے مسلمان آئے اور چلے گئے سب کا فرض ہے۔ اور ہمارے نبی، جتنے نبی آئے سب نے یہی دعوت دی ہے، کلمے کی دعوت دی ہے کہ بھائی اللہ کو مان لو، اللہ ایک ہی ہے۔ خیر، ہمارے معاشرے میں نا ایک سب سے بڑی جو غلطی ہے وہ کیا ہے کہ ہم لوگ 2 باتیں سوچتے ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو اتنے گناہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار ہم لوگ اتنے گناہ کرتے ہیں، اللہ کہاں معاف کرے گا۔ اتنے لوگ ہیں اللہ سے ڈراتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کی رحمت سے ڈراتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں بس اب گناہ کرتے رہو، جب مریں گے تو دیکھا جائے کہ جہنم میں ہی جانا ہے، اللہ تو معاف کرے گا نہیں، تو گناہ ہی کرتے رہو۔ اور ایک ایسے لوگ ہیں، آدھا طبقہ ایسا ہے، وہ کہتا ہے کہ گناہ کرتے رہو، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا۔ واقعی اللہ پاک بڑا غفور الرحیم ہے، لیکن جو کوئی گناہ جان بوجھ کے کرے اور یہ سوچ کے کہ اللہ تو معاف کر دے گا، تو اللہ پاک ایسے، میرے بھائیوں، ایسے کسی کو معاف نہیں کرے گا۔ تو یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ اور واقعی اللہ پاک ایسا معاف کرتا ہے کہ اللہ پاک جیسا معاف کرتا ہے ایسا کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ میں آپ لوگوں کو واقعہ بتاتا ہوں، ایک واقعہ، ہزاروں واقعے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک کفل تھا، آپ لوگوں نے سنا ہوگا، میں پھر بھی جنہوں نے نہیں سنا میں ان کو سنا دیتا ہوں۔ اس کا نام تھا کفل۔ ڈیلی ایک نئی لڑکی لے کے آتا تھا، اور یہ کوئی ہزاروں لاکھوں دے کے نہیں، بہت بڑی رقم دے کے آتا تھا، اس وقت دینار چلتے تھے۔ تو ایک دفعہ وہ، اچھا سب کو یہ پتا تھا کہ کفل بہت گناہ گار ہے، ٹھیک ہے، عیاش باز ہے، اور یہ کون سا شخص ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں۔ ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہیں، یہ ساری اللہ پاک کا رحم اور معاف کرنا موسیٰ علیہ السلام کی امت کے ساتھ ہے۔ ایک دفعہ کفل ایک لڑکی لے کے آیا، تو کفل جب گھر میں داخل ہوا تو دیکھا وہ لڑکی رو رہی تھی۔ کفل نے بولا میں زبردستی نہیں لے کے آیا ہوں، میں تو خوشی سے لے کے آیا ہوں اور پیسے دے کے آیا ہوں۔ تو وہ لڑکی روتے روتے بولی کفل پیشہ ور نہیں ہوں، مطلب ایسی لڑکی نہیں ہوں، بھوک یہاں تک لے کے آئی ہے۔ اب ایک کوئی راکشس ہو، کوئی اتنا بڑا ظالم ہو، وہ بولے بھائی ٹھیک ہے، بس مجھے کیا، میں نے تو پیسے دیے، لیکن بس اللہ تو اللہ ہے۔ وہ بات کفل کے دل میں ایسی بیٹھی کہ کفل نے کہا میری بہن جس عزت سے آئی تھی اس عزت سے واپس چلی جا، اور جو میں نے تجھے پیسے دیے وہ تیرا ہدیہ، اور دعا کرنا کہ اللہ پاک مجھے معاف کرے۔ کفل کو تو نہیں پتہ کہ کیا ہونے والا ہے، ہمیں بھی نہیں پتہ، ہمیں یہ بھی نہیں پتہ کہ ابھی 1 سیکنڈ کے اندر کیا ہوگا۔ خیر، وہ لڑکی جیسے ہی گئی پیچھے سے کفل مر گیا۔ اب اگر کفل ویسے مرتا بنا توبہ کرے، ٹھیک ہے، اور توبہ کتنی دیر کی اللہ کو پتہ، 1-2 گھنٹے کی، 3 گھنٹے کی، اللہ کو پتہ بس، لیکن اتنی لمبی توبہ نہیں۔ اگر ویسے کفل مرتا نا تو کوئی اس کا جنازہ پڑھنے نہیں آتا، وہ اتنا گناہ گار تھا۔ توبہ ہوئی، وہ توبہ کر کے مرا، اس کی توبہ کی عمر 10 منٹ، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے میکسیمم۔ ساری زندگی گناہوں کی تاریک رات ہے، رواں داغدار ہے، اور آدھے گھنٹے کی، 1 گھنٹے کی توبہ ہے۔ صبح جب لوگوں نے
دیکھا تو کفل کے مین گیٹ پہ لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل، لوگو اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے۔ یہ کیوں لکھوایا تھا؟ یہ اس لیے لکھوایا تھا کہ ہم کفل کو معاف کر چکے ہیں، جاؤ اس کے غسل میں، دفن میں، جنازے میں شرکت کرو، عزت کے ساتھ ہمارے پاس پہنچاؤ، یہ میرا اللہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب کفل نے توبہ کی اور اللہ نے اس کو معاف کیا، اور جب اس کو موت آئی تو اللہ پاک نے کفل کے دروازے پہ لکھ دیا کہ اے لوگوں، میں نے کفل کو معاف کر دیا، آؤ میرے دوست کو غسل دو اور اس کا جنازہ پڑھو۔ ورنہ تو کوئی اس کو غسل نہیں دیتا ہے، تو اللہ پاک نے گیٹ پہ رکھ دیا۔ یہ تو ایک واقعہ ہے۔ ایک شخص نے 99 قتل کیے۔ قتل کتنا بڑا جرم ہے، ایک شرک، ایک ناحق قتل، اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا، اللہ پاک ان سب سے بچائے۔ تو ایک شخص نے 99 قتل کیے، وہ ایک شخص کے پاس گیا کہ میں نے 99 قتل کرے، میری بخشش ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا 99 قتل؟ اس نے کہا کبھی تیری بخشش نہیں ہوگی۔ اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، 100 قتل ہو گئے۔ وہ گیا ایک اللہ والے کے پاس، اس نے کہا حضرت میں نے 100 قتل کیے ہیں، کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا بیٹا بالکل ہو سکتی ہے، اللہ تو غفور الرحیم ہے، لیکن ایک شرط پہ، تجھے یہ گناہ گاروں کی بستی چھوڑ کے نیک بستی میں جانا پڑے گا۔ سمجھو یہ گناہ گار کی بستی ہے، یہ روڈ ہے، اور یہ نیک کی بستی ہے۔ ٹھیک ہے، میں اس وجہ سے سمجھا رہا ہوں کہ آگے آپ کو پتہ چلے۔ اب اس نے کوئی توبہ نہیں کی، یہ صرف نکلا ہے نیت کر کے کہ میں توبہ کرتا ہوں، میں نیک بستی میں چلا جاتا ہوں۔ یہ گناہ گار، یہ نیک، اور یہ بیچ میں روڈ ہے۔ اب اس کو یہاں موت آ گئی، کہاں پہ؟ گناہ گار بستی کے قریب۔ تو جہنم والے بھی آ گئے، جنت والے بھی آ گئے۔ جنت والوں نے کہا بھائی توبہ کر لی تھی، ہم جنت میں لے کے جائیں گے، اور جہنم والوں نے کہا توبہ کی نہیں تھی، نیت کی تھی، پکی نہیں تھی، ہم جہنم میں لے کے جائیں گے۔ تو بھائی اللہ پہ فیصلہ چھوڑا۔ اللہ نے کہا ایک کام کرو، زمین ناپ لو، جس زمین کے قریب ہوا، جس بستی کے قریب ہوا نا، تو وہ لے جاؤ۔ اب یہ قریب کہاں تھا؟ گناہ گاروں کی بستی میں، اور دور کہاں تھا؟ نیک بستی میں۔ تو اللہ پاک نے اس کو حکم دیا کہ پھیل جا۔ یہ جو چھوٹی زمین تھی یہ پھیل گئی۔ نیک بستی کو کہا کہ سکڑ جا، یہ اور چھوٹی ہو گئی۔ تو جب ناپا تو یہ لمبی نکل گئی، اور قریب کس کے ہو گیا؟ حالانکہ قریب تھا گناہ گار کی بستی میں، لیکن نیک لوگوں کی بستی میں قریب ہو گیا۔ جنت والے لے گئے، اللہ پاک نے کہا ہمارا دوست ہے لے جاؤ۔ تو میرے بھائیو دوستو، اللہ پاک ایسا معاف کرنے والا ہے، لیکن توبہ سچی ہو۔ ٹھیک ہے، ٹوٹ جائے خیر ہے، پھر کر لو۔ اب ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ بس اس سوچ میں کرو کہ اللہ معاف کر دے گا، گناہ کرتے ہیں توبہ کر لیں گے، ایسا بھی نہیں ہے۔ غلطی سے ہو جاتا ہے، اللہ پاک کبیرہ گناہوں سے معاف بچائے، لیکن اللہ پاک معاف کرنے والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص کو بستی سے نکال دیا بستی والوں نے کہ بھائی یہ بہت گناہ گار ہے، اتنا گناہ کرتا ہے، اس کو نکال دو، ہم نیک لوگ ہیں۔ اب وہ چلے گیا کسی جنگل میں۔ اب اس نے ادھر ادھر دیکھا، اس کو کچھ بھی نہ دکھا، نہ بھوک بھی لگی، پیاس بھی لگی۔ آخر جب اس پہ موت آئی تو اس نے ادھر ادھر دیکھا تو اس کو کچھ بھی نظر نہیں آیا، نہ لوگ، نہ کھانا، نہ پینا۔ تو اس نے ندامت سے دیکھو مرتے وقت توبہ قبول نہیں ہوتی، فرعون نے بھی کی تھی ڈوبتے وقت، ٹھیک ہے، لیکن اللہ پاک نے نہیں کی۔ جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے میرے بھائیوں، جب تک سانس ہے آپ نے توبہ کر لی، ہو گئی، مرتے وقت نہیں ہوگی، لیکن اللہ تو اللہ پاک جس کی توبہ قبول کرے۔ اس نے ندامت سے اوپر اٹھا کے دیکھا، یا اللہ پاک مجھے سب نے چھوڑ دیا، تو مت چھوڑ، یہ بولتے بولتے مر گیا۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، موسیٰ ایک جنگل میں میرا یار مرا ہوا ہے۔ بستی والوں نے کیوں نکالا؟ ایک گناہ گار ہے تبھی نکال دیا۔ اللہ پاک نے کہا موسیٰ جنگل میں میرا یار پڑا ہوا ہے، جا کے اس کو غسل دو، اس کا جنازہ پڑھاؤ، اور اپنے لوگوں سے کہہ دو کہ جو اس کے جنازے میں شرکت کرے گا میں اس کی بھی بخشش کروں گا۔ سب بھاگے کہ بھائی ایسا کون سا اللہ کا ولی ہے جو جنازے میں ہی ہماری بخشش ہو جائے گی؟ دیکھا تو لوگوں نے کہا موسیٰ یہ تو گناہ گار ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ پاک آپ کہہ رہے ہو نیک ہے، میرا یار ہے، یہ کہہ رہے ہیں گناہ گار ہے۔ اللہ نے کہا موسیٰ یہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں، میں بھی صحیح کہہ رہا ہوں، یہ ایسے ہی تھا، ایسے ہی گناہ گار تھا، لیکن جب اس نے مجھے پکارا تو میری عزت نے گوارا نہیں کیا، جس کو سب چھوڑ دیں اس کو میں بھی چھوڑ دوں۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ پاک نے فرمایا اگر یہ مرتے وقت پوری دنیا کی بخشش مانگتا نا، میں پوری دنیا کی بخشش کر دیتا۔ تو میرے بھائیو اللہ پاک اتنا غفور الرحیم ہے، لیکن ہمیں مانگنا چاہیے، ہمیں اس حساب سے توبہ کرنی چاہیے، یہ نہیں کہ بس اوپر سے توبہ ہے، دل میں توبہ ہی نہیں ہے۔ تو اللہ پاک ایسا معاف کرنے والا ہے، اور اللہ پاک معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، لوگوں پہ رحم کرنے والوں پہ پسند کرتا ہے، سخیوں پہ پسند کرتا ہے۔ میں آپ کو سب بتاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ چوتھا واقعہ سنو۔
قارون وہ شخص ہے جس نے موسیٰ علیہ السلام پہ تہمت لگائی تھی. تو اللہ نے حکم دیا کہ موسیٰ قارون کے ساتھ تجھے جو کرنا کر، میری اجازت ہے. موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اس کو پکڑو. قارون کو آدھا پکڑا، اس نے کہا موسیٰ معاف کر دے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا زمین کو اور پکڑو، وہ آدھا دھنس گیا. اس نے کہا موسیٰ معاف کر دو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور پکڑو، وہ اندر چلے گیا. پھر اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ بڑا سخت ہے تیرا دل، تیری اتنی محنتیں کی تو نے نہیں معاف کیا. مجھے میری عزت اور جلال کی قسم، مجھے ایک دفعہ پکارتا نا، میں اس کو زمین سے نکال کے باہر کھڑا کر دیتا. میں تجھے اپنے آپ منا لیتا لیکن میں معاف کر دیتا. تو میرے بھائیو اللہ ایسا ہے، لوگ ڈراتے ہیں اللہ معاف نہیں کرے گا. اس وجہ سے کتنے لوگ گناہ پہ، یقین کرو بس گناہ پہ نا ٹھہر گئے. گناہ کرنا کوئی بڑا کام نہیں، اگر گناہ نہیں ہو تو پھر آپ تو فرشتے بن جاؤ گے. گناہ ہوتا ہے لیکن گناہ پہ ٹھہر جانا نا، یہ بہت بڑی ہلاکت ہے. تو اللہ پاک تو ایسا معاف کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، تو یار بس اللہ کو راضی کرنے والے بن جاؤ. ٹھیک ہے، تبلیغ میں ٹائم لگاؤ تاکہ لوگوں کو آئے. دیکھو میرا کام ہے آپ لوگوں کو دعوت دینا. اب کوئی سنتا ہے، کوئی عمل کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا، یہ تو سب اللہ کے ہاتھ میں کچھ نہیں کر سکتا. لیکن میرا کام ہے دعوت کر دینا. اور اللہ کو سخی سے بہت پیار ہے. ٹھیک ہے، اللہ نے جب جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا تو فرمایا مجھے میرے عزت اور جلال کی قسم بخیل انسان جنت الفردوس میں نہیں جائے گا. ایک ہوتا ہے کنجوس، ایک ہوتا ہے بخیل. ٹھیک ہے، اب میں اس کی ڈیٹیل نہیں دوں گا، ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی. لیکن اللہ پاک کنجوسی سے بھی بچائے، بخیل سے بھی بچائے. اللہ کو سخی سے بڑا پیار ہے. اب میں آپ کو سخی کے واقعے بتاتا ہوں. حسن بصری سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اپنے سے بڑا سخی دیکھا ہے؟ بولے ہاں بالکل. پوچھا بتاؤ بھائی کہ کہاں دیکھا ہے، کیونکہ حسن بصری بہت بڑے سخی تھے. کہا میں ایک دفعہ سفر میں تھا، ایک بدو کے گھر پہ میں ٹھہرا تو بارش تھی، تو وہ ایک سری پکا کے لے کے آیا بکری کی نا. تو میں نے کہا سری تو بہت اچھی ہے. تو وہ کہہ رہا پکا کے لاتا گیا اور ہم کھاتے گئے. جب ہم نے باہر نکل کے دیکھا تو اس نے اپنی 100 بکریاں ذبح کر دیں. اس کے پاس ٹوٹل 100 بکریاں تھیں. تو جس نے پوچھا تھا سوال، اس نے پوچھا پھر آپ نے کیا دیا؟ کہا میں نے اس کو 1000 اونٹ اور 1000 بکریاں دیں، لیکن میں نے اپنے مال میں سے تھوڑا سا مال دیا. اس نے اپنا سارا مال مجھ پہ قربان کر دیا. 100 بکریاں ذبح کر دی ایک مہمان کو کھلانے کے لیے. حضرت عباس سفر میں تھے، کسی بدو کے گھر پہ ٹھہرے، بارش تھی. تو اس بدو نے ایک اونٹ کاٹ دیا، کھانا کھلایا. اگلے دن مطلب 7 دن بارش تھی، اگلے دن پھر اونٹ کاٹ دیا. حضرت عباس نے کہا بھائی پچھلا اونٹ کا گوشت اتنا سارا پڑا ہوا ہے، وہ کیا کرے گا؟ انہوں نے کہا ہم سکھا لیں گے لیکن ہم مہمانوں کو باسی کھانا نہیں کھلاتے. 7 دن بارش رہی، 7 دن اس نے 7 اونٹ کاٹے. جب 7ویں دن بارش ہوگی تو وہ بدو کہیں گیا ہوا تھا کام وام سے. تو حضرت عباس نے اپنے اس سے پوچھا غلام سے کہ بھائی تیرے پاس کچھ پڑا ہے؟ اس نے کہا میرے پاس یہ دینار پڑے ہیں، چند دینار ہوں گے. تو اس نے کہا اس کی بیوی کو دے دو. اس دینار میں تقریباً 100 سے 200 اونٹ آ جاتے. ٹھیک ہے، باقی اللہ کو پتہ، لیکن اتنی رقم تھی وہ. اس کو دی. اس کی بیوی نے کہا ہم نہیں لیں گے. انہوں نے کہا آپ ایک کام کرو، رکھ کر آ جاؤ، چلتے ہیں. انہوں نے رکھ دیے، وہیں پر ہی جا کے پوٹ لیا جو بھی ہوگا جس میں پیسے ہوں گے. دیکھا جب دور چلے گا، پیچھے سے دیکھا بدو بھائی بھاگتے ہوئے آ رہا ہے گھوڑے پہ یا اونٹ پہ، کسی چیز پہ، اپنی سواری پہ. اور کہا کہ بھائی ہم اپنی مہمان نوازی نہیں بیچتے، یہ رکھو. حضرت عباس نے کہا ہم بھی آل البیت سے ہیں، ہم تو کسی کا احسان نہیں رکھیں گے. اس نے کہا کہ اگر یہ پیسے رکھتے ہو ٹھیک ہے، نہیں تو میں خنجر آپ کے سینے میں ڈال دوں گا. تو حضرت عباس نے کہا اچھا بھائی لے لیتے. تو ایسے ایسے میرے بھائی اس دور میں سخی پڑے ہوئے. ایک صاحب تھے، مجھے نام یاد نہیں ہے، وہ سفر میں تھے. تو بھوک لگی، ایک خیمہ دیکھا تو گھر پہ گئے. تو وہاں پہ ایک عورت دیکھی. تو اس نے کہا بہن پردیسی میں کھانا ملے گا؟ اس نے کہا بالکل، مہمان تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے. تو اس نے کیا کرا، کیا نام ہے، جلدی سے بکرا لیا، بکرا ذبح کرا. کون بکرا ذبح کرتا ہے میرے بھائیوں؟ لیکن وہی والی بات، اللہ پہ ایمان. اس نے بکرا ذبح کرا، جلدی جلدی کھانا بنایا، اس کو دیا. اوپر سے اس کا میاں آ گیا. اس نے دیکھا، اس نے کہا کہ تو مجھے ایسے ہی برباد کرے گی، تو نے ہوٹل کھولا ہوا ہے، یہ وہ فلانا. وہ سہم گئے. خیر کھا کے کہ وہ شرم کے مارے چلے گئے. آگے ایک اور خیمہ دیکھا، وہاں پہ ایک اور عورت بیٹھی ہوئی تھی. اس نے کہا بہن پردیسی ہوں، کھانا ملے گا؟ اس نے کہا کہ میں نے کوئی ہوٹل کھولا ہوا ہے یہاں پہ، کوئی میں نے کھانے کھلاتی نہیں تمہارے کو. وہ چپ کر کے بیٹھ گئے. اس کا میاں آیا. اچھا پیچھے کیا تھی؟ پیچھے عورت سخی تھی، میاں بخیل تھا. یہاں عورت بخیل ہے، میاں آیا. میاں نے کہا میرے بھائی کون ہو؟ کیا پردیسی ہوں، سفر میں ہوں. کیا کھانا وانا کھایا؟ کہہ رہے نہیں. کہہ رہے میری بیوی نے پوچھا تھا. اس نے کہا نہیں میں نے پوچھا تو کہا ہوٹل کھولا ہے. کیا میں نے؟ اس نے کہا یہ مجھے ایسے ہی رسوا کرتی ہے. خیر اس نے جلدی جلدی بکرا لیا، بکرا کاٹا وہی اس کی طرح.
کھانا بنایا، اس کو کھانا کھلایا، کھانا کھاتے کھاتے وہ صاحب ہنسے. تو جنہوں نے کھانا کھلایا تھا اس نے کہا بھائی کیوں ہنس رہے ہو؟ کہا پیچھے میں نے تیری جیسی لڑکی دیکھی تھی، عورت دیکھی تھی، اور اس جیسا مرد دیکھا تھا. اس نے کہا کہ وہ سخی میری بہن ہے اور یہ بخیل اس کی بہن ہے. تو دیکھو سخاوت آتی نہیں، سخاوت سیکھنی پڑتی ہے. انسان بخیل پیدا ہوتا ہے لیکن سخاوت اپنے اندر ڈالنی پڑتی ہے، اور اللہ کو سخی سے بہت پیار ہے. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص نے، موسیٰ علیہ السلام کہیں گئے، صاحب اس کا نام تھا سامری میرے خیال میں، تو اس نے گائے کی بت بنا کے نا سب کو کہا بھائی اس کو پوجا کرو. موسیٰ علیہ السلام ہے، اللہ پاک نے کہا کہ بھائی جس نے گائے کی پوجا کی نا سب کو قتل کر دو. موسیٰ علیہ السلام نے سب کو قتل کر دیا. اب جب اس سامری کو پکڑا نا، صابری تھا یا سامری ایسے ہی کچھ نام تھا اس کو پکڑا، اللہ پاک نے کہا چھوڑ دے موسیٰ اس کو. اس نے کہا اللہ پاک میں نے سب کو قتل کر دیا، بت بنانے والا یہی تھا گائے کا. تو اللہ پاک نے کہا موسیٰ یہ سخی ہے اور مجھے سخی کا قتل گوارا نہیں. تو میرے بھائیوں سخاوت اپنے اندر لے کے آؤ. ضروری نہیں کہ آپ کوئی کروڑوں لاکھوں خرچ کرو، جتنے آپ کی حیثیت ہو آپ اس حساب سے کرو. تو یہ ہے کہ جتنا آپ خرچ کرو گے اس حساب سے اللہ آپ کو دے گا. تو بس یہ چند واقعات ہیں، ٹھیک ہے. اور میں یہی کہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ وقت اپنا لگاؤ دین میں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، ٹھیک ہے. تو یہ جو جتنے بھی کافر ہیں ان سب کو میرے بھائیوں ہمیں ہی لے کے جانا ہے. ہم جائیں نہیں جائیں ان کے تو فیل کیا پتہ ہم چلے جائیں. کوئی اگر ہماری کوئی بات سن کے کسی کا دل متاثر ہو جائے، کوئی نماز پڑھنے والا ہو جائے یا کوئی اسلام قبول کر لے تو ان کی وجہ سے ہماری بخشش ہو جائے گی. تو اللہ پاک بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ بہت معاف کرنے والا ہے. تو یار دیکھو میرا یہ کام ہے، ٹھیک ہے. مجھے کوئی لائکس، کوئی ویوز یا کوئی سبسکرائبر نہیں چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے. لیکن اگر 10 لوگ بھی دیکھ رہے ہیں نا تو 10 لوگ بھی بہت ہے میرے لیے. اگر 10 میں سے 1-2 بھی نماز پڑھنے والے ہو جاتے تو میرے لیے یہی بہت ہے. تو یار جتنا ہو سکے نماز پڑھو. دیکھو نماز کی معافی نہیں ہے. حج دیکھو پیسوں والوں پہ، روزہ سال میں ایک دفعہ ہے. 4-5 چیزیں اللہ پاک نے فرض رکھی ہیں. زکوٰۃ ہو گئی وہ مالدار پہ، روزہ سال میں ایک دفعہ ہے. دیکھو اللہ پاک نے فرمایا 11 مہینے کھاؤ، دن رات کھاؤ. صرف 1 مہینہ دن میں بھوکے رہو، رات میں دبا کے کھاؤ. دن میں 5 ٹائم مجھے 23 گھنٹے جتنا کام کرنا ہے کرو، 1 گھنٹہ مجھے دے دو. تو میرے بھائیوں ہمیں خود بھی کوشش کرنی چاہیے اور لوگوں کو بھی ہمارے کو دعوت دینی چاہیے کہ بھائی لوگ نماز پڑھنے والے بن جائے. کتنے بیچارے اذان سن رہے ہوتے ہیں، ان کو کچھ پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ بھائی اللہ بلا رہا ہے، اذان کا مطلب کیا ہے. دیکھو یہ بھی اللہ پاک نے، کسی نے پوچھا یا اللہ پاک تو جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اللہ پاک نے کہا میں اس سے نوکری، اس سے رزق، اس سے گھر بار گاڑی کچھ نہیں چھینتا، اس سے میں سجدے کی توفیق چھین لیتا ہوں. اور جس سے راضی ہوتا ہوں اس کو میں کچھ دوں نہ دوں لیکن سجدے کی توفیق دیتا ہوں. تو آپ ابھی جو ویڈیو دیکھ رہا ہے وہ خود اندازہ لگا لے کہ اللہ پاک ہم سے راضی ہے یا نہیں. اگر نہیں ہے تو جیسے ہی ابھی فجر کا ٹائم ہو، آپ کا عصر کا ٹائم ہو، ظہر جو بھی ٹائم آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو، توبہ کر کے پچھلی زندگی میں توبہ کر کے نماز پڑھو انشاءاللہ، اور ہر گناہ سے بچو اور لوگوں کو بھی گناہوں سے بچنے کی توفیق دو. دیکھو گناہ سے ہم نہیں بچ سکتے لیکن کوشش تو کر سکتے ہیں. کوشش کریں گے تو جنت میں جانے والے بنیں گے. باقی اللہ پاک آپ کو اور مجھے تبلیغ میں ٹائم لگانے کا توفیق دے اور اللہ پاک ہمیں ہدایت دے اور 5 ٹائم کا نمازی بنائے. ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ بلاگ میں. اللہ حافظ.